اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام، شورائے اعظام، ائمہ مساجد، صوفیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت، گلے گلزار اشرفیت، جانشین حضور اشرف العلماء، حضور سید المشائخ حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج سید محمد خالد اشرف اشرفی الجیلانی، سربراہ اعلیٰ سنی دارالعلوم محمدیہ، جانشین حضور اشرف الاولیاء علماء، خلیفہ حضور اشرف الاولیاء، اشرف الائمہ، پیر طریقت رہبر شریعت، گلے گلزار اشرفیت حضرت علامہ مولانا شاہ سید محمد نظام اشرف اشرفی الجیلانی، دیگر سادات اکرام عزیزم، سید معیز اشرف اشرفی الجیلانی، نعت خواں حضرت سید پیر زاہد اشرف اشرفی الجیلانی، سامعین اکرام، معزز سامعین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمقتضى الوجود وانشأ بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الانسیہ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ و اصحاب التابعین للحجج والبینات۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ہم لوگ یہ ماہ برکتوں، رحمتوں، نعمتوں والا ہے اور رب کا بے پناہ احسان ہے ہمارا، بلکہ یقین اور عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں جو عزت ملی ہے، جو عظمت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، جو بلندی ملی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ کائنات کی ہر شے کا وجود مصطفیٰ کریم کے، بولیں گے آپ؟ بہت دیکھیے، میری عادت کچھ دوسری ہے، میں بلواتا بھی ہوں، بولتا بھی ہوں، ہے نا؟ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں۔ BBC لندن تھوڑی نہیں چل رہا ہے کہ صرف آپ سنیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا، منہ کھولنا پڑے گا، اور خاص کر کے ایسی محفلوں میں ضرور بولیں۔ یہاں بولیں گے تو جانتے ہیں، یہاں بولیں گے تو فرشتے گواہ ہو جائیں گے، اور کہیں کے بولنے پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، یہاں بولیں گے تو رحمتیں نازل ہیں۔ اب تو آپ بولیں اور منہ کھولیں۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمیں جو عزت، رفعت، بلندی جو ملی ہے، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو، دیکھیے میں حضور اشرف العلماء کے عرس میں بھی بول رہا ہوں، ہے نا، اور میلاد النبی کا موقع بھی ہے۔ میں نے سوچا تھا، لیکن مجھ سے ماقبل عزیزم سید معیز اشرفی الجیلانی نے میلاد پر بولا۔ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں میلاد مصطفیٰ بیان کروں، ہے نا، کیونکہ جن کی شان قرآن بیان کر دے، جن کی شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا۔ میں اپنی بات بس ان اشعار کے ساتھ کروں کہ تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی، میلاد مصطفیٰ میں بتاؤں، تھا کس کو یقین حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے، شب اسرا
انہیں ایک بار جگانے کے لیے ارے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی۔ میں ایک بات بتا دوں، میلاد مصطفیٰ وہ ہے کہ ایک محفل رب نے عالم ارواح میں سجائی، اس محفل کا مقرر خدا تھا اور سامعین ملائکہ تھے اور موضوع شان مصطفیٰ تھا، اور ایک محفل آج سجی ہے جس کے مقرر ہم ہیں، سامعین آپ ہیں، لیکن موضوع شان مصطفیٰ تھا۔ کس کو یقین؟ حلیمہ کی یہ گودی کا یتیم، عرش تک جائے گا معراج کا دولہ ہوگا، اور شب اسرا انہیں ایک بار جگانے کے لیے دل جبریل بھی سو جان سے لرزا ہوگا، اور سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، سوچتا ہوں وہ انگشت جب اٹھی ہوگی، چاند بھی وجد میں کس حال میں تڑپا ہوگا، اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے۔ عقیدے کا شعر، ہمارے اعمال یہ اس لائق نہیں ہے کہ ہم میدان محشر میں منہ دکھائیں، لیکن یقیناً اگر ہمیں جنت ملے گی تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملے گی، کیونکہ اور شفاعت کے لیے جب حشر میں آئیں گے حضور، ارے حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا، حشر کچھ اور ہی اس حشر میں برپا ہوگا۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کریں۔ میں نے کہا کہ ہمیں جو عزت ملی ہے، جو عظمت ملی ہے، جو رفعت ملی ہے، وہ مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ اگر آپ میری بات سمجھنا چاہیں تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن کھولیں، قرآن میں کہیں یہ لکھا ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، لکھا ہے قرآن میں؟ پورے قرآن میں کہیں آپ یہ تلاش نہیں کر سکتے کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہو، تم عمدہ عالیشان مساجد تعمیر کرتے ہو، جسے ہر طرح کی سہولیات سے مزین کرتے ہو، اس کے باوجود رب نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم نمازی بہت اچھے ہو، اس رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بہت اچھے ہو، تمہارے حلق پر کانٹے چبھ رہے ہو پھر بھی تم روزہ رکھتے ہو، چاہے جتنی موسم کی شدت ہو لیکن تم روزے نہیں چھوڑتے ہو۔ حد تو یہ ہے کہ تمہارے فریج میں دنیا بھر کی نعمتوں کا انبار بھرا ہوتا ہے، پھر بھی تم رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے ہو۔ ارے حد تو یہ ہے کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزے رکھواتے ہو، اس کے باوجود اس رب نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ تم روزے دار بہت اچھے، اس رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم زکوٰۃ بہت اچھے دینے والے، مال تمہیں بہت عزیز ہے لیکن راہ خدا میں تم خرچ کر دیتے ہو، تم راہ خدا میں خرچ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ رب نے یہ بھی نہیں فرمایا تم زکوٰۃ دینے والے بہت اچھے ہو، اس رب نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو، تم عمدہ گھروں میں رہنے کے عادی لیکن خیموں کا شہر آباد کر لیتے ہو، تم عمدہ لباس پہننے کے عادی لیکن 2 چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ لیتے ہو، تمہاری عقل و فراست پر دنیا ناز کرتی ہے لیکن پھر بھی تم 2 چادریں کفن کی صورت میں لپیٹ کر کے گلی کوچے میں لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلندی، پھر بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ تم حاجی بہت اچھے ہو، بلکہ اگر رب نے فرمایا ہے تو یہ فرمایا ہے کن تم خیر امت اخرجت، تم دنیا میں ظاہر ہونے والی سب سے بہترین امت ہو۔ ارے تم بہترین اس لیے ہو کیونکہ میرے حبیب کی امت ہو۔ کوئی عزت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے، عظمت ملی ہے تو مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ملی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جانتے ہیں قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا نسان نبی، یا نسان نبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی گھر والی، اے نبی کی پاک بیویوں، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جمعہ 8 دن نہیں ہوتا ہندی کی کتابیں پڑھ کر کے عربی کی کتابوں کا حوالہ دینے، نبی تو میری طرح۔ میں آپ کو قرآن بتا رہا ہوں، قرآن فرما رہا ہے نبی کی گھر والی، دنیا کی کوئی عورت تمہاری طرح نہیں ہو سکتی۔ یا نسان نبی لستن کأحد من النساء، ارے جب دنیا کی کوئی عورت نبی کی گھر والی کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا کے کوئی مرد نبی کی طرح کیسے نہیں ہو سکتا؟ دنیا کا کوئی مرد نبی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ میلاد مصطفیٰ سننا چاہیں گے؟ گرمی بہت ہے اور مجھے بھی تھوڑا لمبا جانا ہے،
لیکن میں میلاد مصطفیٰ تھوڑا سا بیان کروں اور تقریر ختم کروں. میلاد مصطفیٰ ساری دھرتی میں سے رب نے عرب کو چنا. کسے چنا؟ عرب سے حجاز کو چنا, حجاز سے مکہ کو چنا. کیا چنا؟ مکہ. اور مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کے عبداللہ کے. میلاد مصطفیٰ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں میلاد مصطفیٰ بیان کروں, لیکن باتیں وہی ہیں, بس فلیور نیا ہے نا. اور خیر ہمارا ینگسٹر جانتا ہے فلیور سے پھر ہوا کوئی اپنی طرف سے گڑھ کے تھوڑی نہیں پیش کروں گا. جو پیش کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی. ساری دھرتی سے رب نے عرب کو, عرب سے حجاز کو, حجاز سے مکہ کو, مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا. حضرت آمنہ جب اللہ کے رسول حضرت آمنہ کی گود میں آئے, حضرت آمنہ دیکھتی ہیں, دیکھ کر کے مسکراتی ہیں اور کہتی ہیں میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں. میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں میلاد مصطفیٰ بیان کروں. حضرت آمنہ کیا کہتی ہیں؟ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن, جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر. میں ایک بات بتا دوں کہ اگر حضرت آمنہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں. وہ اس لیے کہ حضرت آمنہ اگر یہ بات کہہ رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہر بیٹا اپنی ماں کی آنکھوں میں چودھویں کا چاند ہے. ہر بیٹا اپنی ماں کے ہاتھ دلارا ہوتا ہے, ہر بیٹا اپنی ماں کے لیے پیارا ہوتا ہے. اگر حضرت آمنہ یہ بات کہہ رہی ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے. میرا تخیل سنیں اور اس کے ساتھ اپنی پرواز کو بلند کریں, ذہنوں کی پرواز پر. حضرت آمنہ یہ بات کہہ رہی ہیں, کوئی نئی بات نہیں کہہ رہی. حضرت حلیمہ آ گئی, حضرت آمنہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ حضرت آمنہ فرماتی میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے پورا گھر روشن ہے, آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے. حضرت حلیمہ عرض کرتی ہیں آمنہ آپ نے کیا دیکھا؟ آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو خاندان بنی ہاشم کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف قریش کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے قبیلے والوں کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے. ارے مجھ سے پوچھو, میں مختلف قبیلوں میں جاتی ہوں, میں مختلف خاندانوں میں جاتی ہوں, میں مختلف گھروں میں جاتی ہوں, لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. یہ بات چل رہی تھی, میرا تخیل سنیں, یہ بات چل رہی تھی. حضرت عبد المطلب آ گئے. کون آیا؟ حضرت عبد المطلب. یہ کون ہے؟ اللہ کے رسول. آج تو ہمارا ینگسٹر اس کو کس کرکٹر, کون سا جو فیوریٹ کرکٹر ہوتا ہے نا, وہ کس برانڈ کا پانی یوز کرتا ہے, ہمارا ینگسٹر وہ بھی جانتا ہے نا, جانتا ہے یا نہیں؟ سوچیں اللہ کے رسول کے کون ہے یہ حضرت عبد المطلب. یاد رکھیں مسلمان, اپنے نبی کی سیرت لائف اسٹائل پڑھنے کی کوشش کریں. نہ جانے ہم کیا کیا پڑھ ڈالتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ایک چیپٹر سیرت مصطفیٰ کا پڑھو, خدا کی قسم اس ایک چیپٹر میں, صرف ایک چیپٹر. حضرت عبد المطلب آ گئے, سوال کرتے ہیں آمنہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت آمنہ فرماتی کہ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. ارے جب سے آیا ہے آنگن پورا گھر روشن ہے, آنگن خوشبوؤں سے معطر ہے. حضرت حلیمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. حضرت عبد المطلب ارشاد فرماتے ہیں آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے نا تو صرف قریش کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے خاندان والے کو دیکھا ہے. آمنہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف اپنے گھر والوں کو دیکھا ہے. اور حلیمہ تم نے کتنا دیکھ لیا ہے. حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو صرف چند قبیلوں کو دیکھا ہے. حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند گھروں کو دیکھا ہے. حلیمہ اگر آپ نے دیکھا ہے تو چند خاندانوں کو دیکھا ہے. لیکن مجھ سے پوچھو, میں تجارت کے لیے شام اور عراق جاتا ہوں, میں مختلف ملکوں میں جاتا ہوں, لیکن میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں, میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا. یہ بات چل رہی تھی کہ آواز قدرت آتی ہے, رب پکار اٹھتا ہے جبریل جاؤ تم بھی کچھ نعت بیان کرو, جا کر کے تم بھی کچھ نعت بیان کرو. میرے آقا کا میلاد بیان ہو رہا, میرے حبیب کا میلاد بیان ہو رہا ہے, جا کر کے تم بھی کچھ حصہ لے لو. گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے, آمنہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا, حلیمہ تم کہتی ہو میں نے نہیں دیکھا, عبد المطلب آپ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا. ارے تم تینوں نے کیا دیکھا؟
تم تینوں نے اگر دیکھا ہے تو کچھ وقت دیکھا ہے، کچھ زمانہ دیکھا ہے، کچھ ملک دیکھے ہیں، کچھ خاندان دیکھے ہیں، کچھ قبیلے دیکھے ہیں۔ ارے مجھ سے پوچھو، گویا حضرت جبریل امین پکار اٹھے، مجھ سے پوچھو، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے، میں نے ہر نبی کو دیکھا ہے۔ ارے میں نے آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھا ہے، میں نے نوح کو کشتی کا ملا بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو آگ میں کودتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے یوسف کو مصر پر بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے سلیمان کو تخت بلقیس پر اڑتا ہوا دیکھا ہے، میں نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں دیکھا ہے، میں نے موسیٰ کو رب سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے عیسیٰ کو آسمانوں میں پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن میں نے ایسا میں نے ایسا پیارا آج تک نہیں دیکھا، میں نے ایسا خوبصورت آج تک نہیں دیکھا۔ ارے آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے، سنو تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا، تم سارے دیکھتے تب جب میں محمد جیسا پیدا کرتا۔ ارے مجھے اپنی خالقیت کی قسم ہے، مجھے اپنی جلالت کی قسم ہے، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم ہے کہ آج تک میں نے محمد جیسا بنایا۔ آقا کا میلاد میری کوئی حیثیت نہیں، میں میلاد مصطفیٰ بیان کروں۔ ایک بات اور کر دوں، اللہ کے رسول کہاں ہیں؟ حضرت آمینہ کے بولے، آمینہ کی گود میں ہے نا، حضرت آمینہ دیکھتی میلاد مصطفیٰ، آپ نے سنا ہوگا، مجھ سے سنیں، میلاد مصطفیٰ حضرت آمینہ دیکھتی ہیں، دیکھ کر کے مسکراتی، مسکرانے کے بعد رونے لگتی۔ میرا تخیل سنیں، آمینہ آپ روتی کیوں؟ حضرت آمینہ فرماتی روتی اس لیے ہوں کہ اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا۔ آمینہ پھر کیوں روتی ہیں؟ حضرت آمینہ فرماتی روتی اس لیے ہوں کہ کاش آج عبداللہ موجود ہے۔ یہ کون ہے اللہ کے رسول کے؟ بولے ہاں، بولے پورا مجمع بولے ہاں، کون ہے اللہ کے رسول کے؟ اب میرا تخیل سنیں، آمینہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کیا ہوتا؟ حضرت آمینہ فرماتی ہیں کہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے۔ آپ اپنے بچوں کے لیے لاتے ہیں کہ نہیں؟ آپ ہے نا، خالی ہاتھ اگر کسی مارکیٹ سے واپس چلے جائے تو خیر نہیں رہتی ہے بات کہ نہیں؟ گھر میں ایک دم دھمال اور بوال ہو جاتا ہے، خالی ہاتھ کیسے لوٹے؟ آمینہ فرماتی ہیں اگر عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے۔ آواز قدرت آتی ہے، آمینہ پریشان مت ہو، علم یجد کا یتیمن، علم یجد کا یتیمن فاوا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے سیاح لامکہ بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، ارے تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے وجہ کائنات بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے رحمت کائنات بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے طبیب کائنات بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے سیاح کائنات بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے طبیب کائنات بنایا۔ آمینہ تو اپنی طرف دیکھتی ہے، تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، ارے تم میری نسبت کی طرف دیکھ، میں نے اسے معلم کائنات بنایا۔ آمینہ پریشان مت ہو، علم یجد کا یتیمن فاوا۔ میرا تخیل سنیں، آمینہ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیا لاتے؟ کھلونے لاتے۔ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کیسے کھلونے لاتے؟ اگر حضرت عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے مٹی کے، کھلونے لاتے لکڑی کے، کھلونے لاتے پتھر کے، یہی ہے نا، کھلونے لاتے لوہے کے۔ آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا، آمینہ پریشان نہ ہو، آمینہ رنجیدہ نہ ہو، ارے علم یجد کا یتیمن فاوا۔ آمینہ یہ میرا حبیب ہے۔ ارے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ میرا جملہ، اس جملے کو سن کر کے اگر آپ خاموش بیٹھیں گے تو پھر مجھے، میرے جملے کو اگر سنیں اور آپ ہواؤں میں اڑا دیں تو پھر تکلیف ہوگی۔ حضرت اللہ رب العزت پکار اٹھتا، آمینہ پریشان مت ہو، علم یجد کا یتیمن فاوا۔ آمینہ یہ میرا حبیب ہے، ارے اگر عبداللہ موجود ہوتے
تو کھلونے لاتے مٹی کے، عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لوہے کے، عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے لکڑی کے، عبداللہ موجود ہوتے تو کھلونے لاتے پتھر کے۔ آواز قدرت آتی ہے، علم یجد کا یتیمن فآوا، آمنہ پریشان مت ہو، یہ میرا حبیب ہے، میں نے اسے اپنا حبیب بنایا ہے۔ ارے جب یہ کھیلنے کی خواہش کرے گا تو میں اس کے لیے چاند تاروں کو کھلونے بنا دوں گا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ پریشان نہ ہو، علم یجد کا یتیمن فآوا، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ حضرت آمنہ پھر روتی ہیں، آمنہ آپ کیوں روتی ہیں؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا، میلاد مصطفیٰ، اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے کہ جب سے آیا ہے پورا گھر روشن، جب سے آیا ہے آنگن خوشبوؤں سے معطر، جب سے آیا ہے پورا گھر خوشبودار ہو چکا۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ فرماتی کاش آج عبداللہ موجود ہے۔ آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں اگر عبداللہ، میرا تخیل سنیں، اگر عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے۔ باپ اپنے بیٹوں کو کرانے لے جاتے ہیں یا نہیں؟ آپ مارکیٹ ادھر ادھر ہے نا، نہ جانے کہاں کہاں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے۔ اب میرا تخیل سنیں، آمنہ رب پکار اٹھتا ہے، پریشان نہ ہو، علم یزید کا یتیم۔ آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی وادی میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی بازار میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے حجاز کے کسی صوبے میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں۔ آواز قدرت آتی ہے، رب پکار اٹھتا ہے، آمنہ پریشان نہ ہو، علم یجد کا یتیمن فآوا۔ آمنہ اگر عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی وادی میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے عرب کے کسی صوبے میں، عبداللہ موجود ہوتے تو سیر کرانے لے جاتے مکے کی کسی مارکیٹ میں۔ لیکن سنو، علم یجد کا یتیمن فآوا، ارے یہ میرا حبیب ہے، جب یہ سیر کی خواہش کرے گا تو میں اس کی انگلیاں پکڑوں گا اور عرش اعظم کی سیر کروں گا۔ ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، اور جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ اور آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، عقیدے کا شیخ سنیں، آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے، ارے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی۔ اور کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، کوئی نبی نہ اب قیامت تلک آئے گا، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی۔ پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، پہلے جتنے آئے وہ سارے نبی، میرے آقا نبیوں کے نبی۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں، میں دیکھیں قرآن نے منع فرمایا ہے انبیاء کے درمیان تقابل پہ نہیں پیش کر سکتے، لیکن میں آپ کو بتا دوں میں بات کروں گا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض۔ میں ادھر ادھر کی باتیں، سارے نبی، سارے نبی آقا نبیوں کے نبی، سارے رسول آقا رسولوں کے رسول، سارے پیغمبر آقا پیغمبروں کے پیغمبر، سارے نبیوں کے بعد نبوت، میرے آقا کے بعد نبوت نہیں، ختم نبوت۔ سارے نبیوں کے لیے امت، میرے آقا کے لیے خیر امت، سارے نبیوں کے لیے شفاعت، میرے آقا کے لیے شفاعت کبریٰ، سارے نبیوں کا معراج فرش پر، میرے آقا کا معراج عرش پر، سارے نبیوں کے لیے صفیں، میرے آقا کے لیے مسلم۔ مصطفیٰ کریم کو رب نے وہی نوازشیں دی ہیں۔ آقا کی ایک بات بتاؤں، ابھی مجھ سے قبل نعت پیش کی گئی نا، ہے نا، ہم آج نعت سنتے ہیں 1400 سال بعد، ہے نا، لیکن ہم پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ آج ہم سنتے ہیں لیکن ہم پر ایک بارت کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سوچیں ابھی ہم نے اللہ کے رسول کی زیارت نہیں کی ہے، آج 1400 سال بعد پڑھا جاتا ہے تو ہم خوشیوں سے سوچیں اس محفل کا کیا عالم ہے۔ میں کلام سناؤں، سنیں گے آپ؟ تیار ہو؟ میرا گلا اس لائق نہیں ہے کہ میں سناؤں، ہے نا، میں خیر میری آواز بھی بہت زیادہ موٹی ہے،
میں پڑھتا بھی نہیں، ٹرائی بھی نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو کلام سناؤں گا، لیکن سوچیں آج ہم نعت سنتے ہیں تو خوشیوں کے اندر جھوم جاتے ہیں۔ میں اس ذات کا کلام سناؤں گا کہ جس ذات نے نعت مصطفیٰ کریم کو دیکھ کر کے اللہ کے رسول جلوہ افروز ہیں اور سامنے حضرت حسان موجود۔ سنیں گے کلام؟ دیکھیے اگر آپ پوری جمعی کے ساتھ سنیں گے، ہے تو عربی میں لیکن میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا۔ بات سنیں گے؟ دیکھیے حضرت حسان اللہ کے رسول جلوہ افروز ہے اور حضرت حسان نعت نبی مصطفیٰ کریم کی شان میں نعت کیا عرض کرتے ہیں، اے مدینے کے تاجدار، اے مکہ کے گنبد خضرا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کس کا کلام ہے؟ کس کا؟ اس ذات کا کلام ہے جس نے رخ مصطفیٰ کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر نعت لکھی ہے۔ حضرت حسان عرض کرتے ہیں، اے مدینہ کے تاجدار، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یا رسول اللہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا، رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، لیکن اے مصطفیٰ کریم آپ کے چہرے کو دیکھنے کے بعد معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے، لیکن اے مصطفیٰ کریم رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے، کہ قد خلقت، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ اس بات کا مطلب سمجھے، اس بات کا مطلب سمجھے، ایکسپلین کروں میں اور پھیلاؤں۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، حضرت حسان کا ایک خیال فرما رہے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرِّئًا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ، یا رسول اللہ رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک کیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ رب نے آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا۔ اس بات کا مطلب سمجھے، گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں، میرا ایکسپلین سنیں، گویا حضرت حسان یہ کہنا یہ چاہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے بارے میں اللہ نے پوچھا ہوگا، حبیب یہ بتاؤ تیرا چہرہ کیسا ہے؟ ساری کائنات کو آپ کی مرضی سے بنایا، ساری کائنات کو رب نے اپنی مرضی سے بنایا اور آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، حبیب تیرا چہرہ کیسا بنا؟ آقا آپ نے آپ کی ہوگی، اے رب قدیر میرا چہرہ ایسا بنا کہ میں آسمانوں کی طرف اٹھاؤں اور تو قبلہ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب نے ساری کائنات کو اپنی مرضی سے بنایا ہے اور آپ کو آپ کی مرضی سے بنایا ہے۔ معلوم ہوا اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، حبیب تیرا ہاتھ کیسے بنا؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی، اے رب قدیر میرا ہاتھ ایسا بنا كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میرا ہاتھ ایسا بنا کہ میں صحابہ کے کٹے ہوئے ہاتھ پر پھیروں تو جڑ جائے، میں ان ہاتھوں میں کنکریاں لوں تو کلمہ بڑھا دوں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے پوچھا ہوگا، حبیب تیری انگلیاں کیسا بناؤں، تیری انگلیاں کیسی بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی، اے رب قدیر میری انگلیاں ایسے بنا کہ میں اشارہ کروں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر کے كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، میں اشارہ کروں تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، میں اشارہ کروں تو درخت کھینچ کر کے میری بارگاہ میں آئے۔ گویا حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، حضرت حسان کہنا یہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت نے سوال کیا ہوگا، حبیب یہ بتاؤ
تیرا پسینہ کیسا بناؤں؟ تیرا آقا کا حسن، تیرا پسینہ کیسا بناؤں؟ آقا آپ نے عرض کی ہوگی اے رب قدیر میرا پسینہ ایسا بنا کہ عائشہ اپنے کپڑوں پر لگا کے جائے تو مکے کی عورت پوچھے خوشبو کہاں سے؟ انکا قد خلقتا کما تشاء۔ آقا کا حسن، آقا کا جمال ہم نہیں بیان کر سکتے، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم میں ایک بات بتاؤں مسلمانوں، آقا کا حسن اللہ رب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے، کتنے حصے؟ 100 حصے، اور 100 حصے کرنے کے بعد اس میں سے ایک حصہ اٹھایا اور ایک حصہ لیا، اور لینے کے بعد آدھا حضرت یوسف کو دے دیا اور باقی آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا۔ باقی کتنا بچا؟ 100 روپے میں سے، روپیوں کا حساب تو خود یاد رہتا ہے نا، 100 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ ہو جائے، کتنا بچا؟ اب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کا ایمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے کیے اور اس 100 حصے میں سے ایک حصہ اٹھایا، اور ایک حصہ اٹھانے کے بعد آدھا حصہ حضرت یوسف کو دے دیا، باقی آدھا تمام کائنات میں تقسیم کر دیا، اور عرض کرتے ہیں مدینے کے تاجدار باقی 99 حصے میرے آقا کو دے دیے، مکین گنبد خضرا کو دے دیے۔ میں اسی بات پر ایک بات کہتا ہوں کہ جنہوں نے، میں انبیاء کے درمیان ایک دم تقابل نہیں کرتا لیکن بات کروں گا تلک الرسول فضلنا بعضهم، جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے، ہوا تھا کہ نہیں؟ وہ واقعے کی طرف جاؤں گا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، واقعے کو نہیں سناؤں گا۔ کیا ہوا تھا؟ کب انگلی کٹ گئی، کب نیمبو کٹا، کب انگلی کٹی، انہوں نے انگلیوں کے پورے کاٹے تھے، مدہوشی ہے نا، مصر کی عورتوں نے جو انگلیوں کے پورے کاٹے تھے انہیں ہوش نہیں رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب حسن دیکھا تو وہ مدہوش ہو گئی، انہوں نے مدہوشی کے عالم میں کب نیمبو کٹا کب انگلی کٹ گئی پتہ نہیں چلا، لیکن میں آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کریم کا حسن ایسا حسن ہے کہ انہیں، وہ تو مدہوش ہو گئے تھے لیکن مصطفیٰ کو دیکھنے کے بعد یہ مدہوش تھے اور ہوش آ گئے، یہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے مورت بنا لیتے، پوجا کرنے لگتے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ کعبے کا ننگے ہو کر کے طواف کرتے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ بیٹی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ درگور کر دیتے کیونکہ مدہوش تھے، ایسا مدہوش تھے کہ پانی پر لڑتے اور خون کی ندیاں بہا دیتے کیونکہ مدہوش تھے، لیکن کیا ہوا؟ ایسا مدہوش تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں سے نکاح کر لیتے کیونکہ مدہوش تھے، لیکن مصطفیٰ کریم کو دیکھنے کے بعد ایسا ہوش آیا کہ سامنے جنگل آیا پار کر کے، بیابان آیا پار کر کے، دریا آئی پار کر کے، نالے آئے پار کر کے، ارے تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، تاریخ بتاتی ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ہے، سامنے دریا ہے، انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں اٹھائیں اور اٹھا کر کے دریا میں رکھ دیا، ایسا ہوش آیا کہ دریا بھی نہیں ڈبوتا، ایسا ہوش آیا کہ دریا بھی نہیں ڈبوتا۔ اسی بات پر میں ایک بات کہتا ہوں، ارے کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، کشتیاں ساحل سے وہ اپنی لگائے ہوئے ہیں، ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے۔ آقا کا حسن، آقا کا جمال ہم نہیں بیان کر سکتے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ ہم سب کے دلوں میں اللہ کے رسول کی محبتوں کو پیدا فرمائے۔ اور کونین کے والی کا ایک آخری فرمان میں سناؤں، اس کے بعد تقریر ختم۔ کونین کے والی ارشاد فرماتے ہیں، سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ کس نے فرمایا؟ کس نے فرمایا؟ اللہ کے رسول نے، کسی ایسے ویسے کا فرمان، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ کا، سبحان اللہ، ہر امتی جنت میں جائے گا، لیکن کونین کے والی آگے ارشاد فرماتے ہیں الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا، وہ صحابہ جو رسول کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے، وہ صحابہ جو رسول کے وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دے، انہیں مطلب انہوں نے جب اللہ کے رسول سے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کس نے انکار کیا؟ عطا ہماری تو کیفیت یہ ہے کہ ہمیں جب بھوک لگتی ہے ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور بھوکوں کا کھاتے ہیں،
یا رسول اللہ ہماری حالت تو یہ ہے، ہم آپ کو نہیں دیکھتے ہیں تو بے چین ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں پیاس محسوس ہوتی ہے، ہم آپ کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں اور ہماری پیاسوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ آقا کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ارشاد فرماتے سنو، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں جائے گا، الا من ابا، مگر وہ جس نے انکار کیا۔ آقا کس نے انکار کیا؟ کونین کے والی ارشاد فرماتے سنو، من اطاعنی فقد دخل ومن عصا فقد ابا، جس نے میری مانی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے نہ مانی اس نے انکار کیا۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہمارے لیے یہ میزان ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کر کے اپنے گریبان میں چھانٹ کر کے دیکھیں، کہاں کہاں ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان رہے ہیں اور کہاں کہاں نہیں مان رہے ہیں۔ ارے جہاں جہاں مان رہے ہیں وہاں عمل کرتے رہیں، اور جہاں جہاں نہیں مان رہے ہیں وہاں عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اسلام ہے پھر تیر ہوا جس کا نشانہ، اور مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر شخص حسین ابن علی ہو، اور تو اسلاف کے اپنی تاثیر لے لے، زبانوں پہ نعرہ تکبیر لے لے، اور خدا ہم کو شبیر سا حوصلہ دے کہ دین کے لیے گردن اپنی کٹا دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ۔